تبری سے نقل کیا گیا ہے. یعنی پہلی کتاب جس میں یہ افسانہ لکھا گیا تھا عبداللہ بن سبا کا، وہ تاریخ تبری ہے. اس کے بعد جتنے بھی مصنفین آئے ہیں انہوں نے مکھی پر مکھی ماری ہے اور تاریخ تبری کی روایات کو آگے نقل کرنا شروع کر دیا ہے نمک مرچ لگا کے. اب دیکھنا چاہیے کہ تبری نے اس داستان کو کہاں سے نقل کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے. تبری نے کہاں سے اس کو نقل کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن جریر تبری عاملی، جس کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، نے سبائیوں کی داستان کو اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک، جو کہ تاریخ تبری کے نام سے مشہور ہے، میں صرف سیف بن عمر تمیمی کوفی سے نقل کیا ہے. وہ 30 ہجری کے حوادث سے مربوط حصے میں اس طرح لکھتا ہے. یعنی تاریخ تبری کا جو مصنف ہے محمد بن جریر التبری، اس نے اس افسانے کو سیف بن عمر سے نقل کیا ہے. لکھا کیا ہے اس نے؟ لکھا ہے کہ اس سال یعنی 30 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ کے ساتھ داستان اور معاویہ کا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے مدینے بھیجنے کا واقعہ پیش آیا. اس سلسلے میں بہت سے واقعات نقل کیے گئے ہیں، انہیں بیان کرنے کا تو دل نہیں چاہتا، لیکن ان معاملات میں معاویہ کے لیے عذر پیش کرنے والوں نے اس موضوع پر اس کی داستان نقل کی ہے. سری بن یحییٰ نے اس داستان کو میرے لیے لکھا اور اس تحریر میں یوں کہتا ہے: شعیب بن ابراہیم نے سیف بن عمر سے روایت کی ہے. جب ابن اسود الشام پہنچا تو اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا: اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ دیکھ رہے ہو کہ معاویہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد تبری ابن سبا کی داستان کو صرف سیف سے نقل کرتا ہے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کی تفصیلات کو مندرجہ ذیل جملوں کے ذریعے خاتمہ بخشتا ہے. دوسروں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی جلا وطنی کی علت کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ انہیں بیان کروں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، ان کی جلا وطنی کے بارے میں کہ انہیں حضرت عثمان نے مدینہ بدر کر کے معاویہ کے پاس شام کیوں بھیجا تھا، اور پھر شام میں معاویہ نے ان کو دوبارہ مدینے کیوں بھیجا، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو ربضہ کی جانب جلا وطنی پر مجبور کیوں کیا. کہتے اس بارے میں بہت کچھ ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لکھوں. یہ علمی خیانت نہیں ہے، آپ کو حق اور سچ لکھنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہے. بہرحال مزید لکھتے ہیں کہ جب 30 ہجری سے 36 ہجری کے حوادث لکھنے پر پہنچا تو عثمان کے قتل اور جنگ جمل کے ضمن میں سبائیوں کی داستان کو سیف سے نقل کرتا ہے. سیف کے علاوہ کسی اور سند کا ذکر نہیں کرتا. تبری نے اپنی تاریخ میں سیف کی روایتوں کو مندرجہ ذیل 2 سندوں میں سے کسی ایک سے نقل کیا ہے. پہلی سند کیا ہے؟ عبید اللہ بن سعد زہری نے اپنے چچا یعقوب بن ابراہیم سے اور اس نے سیف سے. جن روایتوں کو تبری نے اس سند سے سیف سے نقل کیا ہے وہ ایسی روایتیں ہیں جنہیں اس نے خود عبید اللہ سے سنی ہیں اور انہیں کلمہ حدثنی یا حدثنا یعنی میرے لیے یا ہمارے لیے روایت کیا ہے سے بیان کیا ہے. دوسری سند سری بن یحییٰ نے شعیب ابن ابراہیم سے اور اس نے سیف بن عمر سے. یہ 2 سندیں ہیں اس کی. تبری نے اس سند میں سیف کی حدیثوں کو سیف کی 2 کتابوں الفتوح اور الجمل سے مندرجہ ذیل کلمات میں سے کسی ایک کے ذریعے سری بن یحییٰ سے نقل کیا ہے. سری بن یحییٰ نے مجھے لکھا